الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو قیمتی زندگی دی ہے اور اپنے فضل سے دی ہے اور ایک مقررہ اور متعینہ مدت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے اور جو ایک وقت مقررہ ہمیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مقصد بھی خود ہی بیان کر دیا اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کر کے رہیں، بندگی کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ لیکن انسان دنیا میں آ کر کے اپنے اس مقصد کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے اور پھر وہ جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی مختلف راہوں پر چلی جاتی ہے، اور جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھیجا ہے اس دنیا میں انسان کو، وہ مقصد اس کے ذہن و دماغ سے محو ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، وہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن کریم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ چار طرح کی زندگی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہیں پہچانتے، کیوں ان کو اللہ نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، وہ اس کو نہیں جانتے، اور پوری زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، اپنے خالق کو پہچانے بغیر ہی اس دنیا میں رہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کافرانہ زندگی ہے، مشرکانہ زندگی ہے، یعنی جو اپنے رب ہی کو نہیں پہچانتا، اسی کو نہیں مانتا، یہ جانتا تو ہے لیکن ایک رب کو نہیں مانتا، ایک خدا کو نہیں جانتا، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے معبودوں کو شریک کر لیتا ہے، شرک کرتا ہے، اور خدا کی خدائی میں دوسرے معبودان کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ کسی کے سامنے بھی اس کی پیشانی جھک جاتی ہے، کسی کے سامنے بھی وہ اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، اور اپنی عبادت دوسروں کے لیے بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو قرآن کریم نے مشرکانہ زندگی کہا ہے، کافرانہ زندگی کہا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے عطا کی ہے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ایک انسان اس کا ہی انکار کر دیتا ہے، یا انکار نہیں کرتا لیکن شریک کر لیتا ہے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس سے زیادہ بڑا بے غیرت کون انسان ہوگا کہ اللہ نے پہاڑ جیسی زندگی دی ہے اور اپنے زندگی دینے والے کو فراموش کر کے ہی اس دنیا سے چلا گیا، اس کا انکار کر کے، اس کے ساتھ شرک کر کے۔ تو ایسا شخص تو اسی کا مستحق ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں پھینک دے، اس کی کبھی نجات نہ ہو، کیونکہ یہ تو ایک قسم کی بغاوت ہے اپنے مالک سے۔ اور باغیوں کی سزا کیا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں،
دنیا میں بھی اگر کوئی اپنے ملک سے قانون سے بغاوت کرے تو اس کو عمر قید ہو جاتی ہے، پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص اپنے خدا سے بغاوت کرتا ہے کفر کر کے، شرک کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جو کافرانہ زندگی ہے، مشرکانہ زندگی ہے۔ قرآن کریم میں دوسری زندگی ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے کہ جو بظاہر تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں ہے، منافق، منافقانہ زندگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ وہ اپنی زندگی تو گزارتے ہیں لیکن منافقت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جب وہ آپ سے بات کریں گے، آپ کے سامنے تقریر کریں گے، لیکچر دیں گے، بڑی چکنی چپڑی باتیں کریں گے، بڑے بنا سنوار کے، اور ایسا لگے گا کہ سارے جہان کا درد اسی کے دل میں ہے۔ لیکن جب اپنی خاص مجلس میں جاتے ہیں تو پھر ان کی وہ والی کیفیت جو ایک پبلک کے سامنے ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ سورۃ المنافقین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی یہ صفت بیان کی ہے 28ویں پارے میں، کہ جب وہ بات کریں گے تو تمہیں ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی منافقین کی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے جسم، جسامت، ان کا ڈیل ڈول وہ بھی بڑا اچھا لگے گا، بڑے اچھے ہیں، بہت صحت مند ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بات کریں گے تو وہ آپ کا ان کی باتوں کو سننے کا دل چاہے گا، اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں گویا کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ دوسری جگہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہی جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم تو بس یہ ایسی باتیں کر رہے تھے، ورنہ دل سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقانہ طرز زندگی ہے۔ نفاق بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، ظاہر میں کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں۔ بظاہر شیر کی کھال پہنے ہوئے اور اندر سے بھیڑیا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ لیکچر دیں گے، اور اب تو یہ فن بن گیا ہے، خاص طور سے جو ہمارے نیتا ہوتے ہیں زبردست تقریر کریں گے آپ کے سامنے، ایسا لگے گا ہمارے سارے جو غم بم ہیں وہ سب انہی کے دل میں ہے، اور ہماری ضروریات کے بارے میں بڑے پگھل رہے ہیں، گھل رہے ہیں۔ لیکن آپ ان کی پرسنل زندگی دیکھیں، وہ جو ان کے لیکچر ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو لبھا کر کے اپنی طرف کر لیں، آپ سے فائدہ حاصل کر لیں، اور آپ کی وجہ سے وہ ایک خاص منصب تک پہنچ جائیں اور پھر آپ کا خون چوسیں گے۔ یہ ہے منافقانہ زندگی۔ قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تیسری زندگی جو قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بس یہ رہتا ہے اپنی زندگی میں کہ بس کھاؤ پیو اور اپنا خاندان، اپنے بیوی، اپنے بچے، اس کے علاوہ ان کے ذہن و دماغ میں آگے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کچھ لوگوں کے لیے جو دل کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں۔ ان کی بیویاں، ٹھیک ہے بیوی سے محبت ہوتی ہے، کرنی چاہیے، لیکن حد سے زیادہ کہ وہ ہمارے فرائض میں جو ہے بیویوں کی یا بچوں کی یا سونے اور چاندی کی محبت اور ان کا تعلق آڑے آ جائے، یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے، بیوی اور بچے۔ کیوں زندگی گزار رہے ہو، کیوں اتنا اپنے آپ کو مر کھپ رہے ہو کہ بچوں کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے شریعت نے بھی اس کے مقرر کی ہے، لیکن ایک حدود ہے۔ اس حد سے آگے بڑھ کر کے اگر کریں گے
تو وہی چیز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عبادت ہے وہی جو ہے آپ کے لیے مصیبت اور آفت بن جائے گی۔ کچھ لوگوں کو مال اور دولت سے بڑی محبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنی گاڑی سے، بنگلے سے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے، ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ آگے ان کے ذہن و دماغ میں کچھ اور آتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے، کیوں پیدا کیا ہے ہمیں۔ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے ہمیں، اپنی قوم کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں آتا ان کے ذہن میں، بس اپنی خواہش پوری ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں خواہش پرستانہ زندگی۔ ان کا مقصد یہ ہماری خواہش پوری ہو جائے، بڑا سا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، شاندار سا کھانا ہو، بہت سارے بچے ہوں، ہمارے بچے جو ہے خوب پڑھ لکھ لیں، دنیا میں خوب ترقی کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائیں، لیکن نہ کبھی اپنی آخرت کی فکر کی ہے، نہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کی ہے۔ سب کچھ پورا مطمع نظر ان کی دنیا ہے، اس کے آگے ان کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، اور یہ والی فکر بھی صرف اپنے اپنے دائرے میں ہے، بس اپنی قوم کے لیے، اپنے پڑوس والوں کے لیے، اپنے پاس والوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے تم نے کیا بھلائی کی ہے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ یہ خواہش پرستانہ زندگی، بس ہماری خواہش پوری ہو جائے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے گویا۔ یہ سب کچھ کر کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان کو ذہن میں نہیں آتا کہ خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ قرآن کریم نے تیسری زندگی ان لوگوں کی بیان کی ہے، اور چوتھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان کی ہے۔ یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے مقصد تخلیق کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا کی ضروریات ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، وہ دنیا کی ضروریات کو پورا تو کرتے ہیں ضرورت کے تحت، لیکن اس کو اپنا مقصد نہیں بناتے، اپنا ہم نہیں بناتے، اپنا غم نہیں بناتے۔ ان ایمان والوں کو بھی یقیناً پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مال دولت کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی بچے ان کے بھی ہوتے ہیں، گھر بار ان کے بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ان کی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو ضرورت ہی سمجھتے ہیں، اپنا مقصد نہیں سمجھتے۔ ان کا مقصد دنیا میں خیر پھیلانا ہوتا ہے، بھلائی کو عام کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تمہاری یہ صفت ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے فرمان، اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جاؤ، رکوع کرو، سجدے کرو، نمازیں پڑھو۔ نماز جیسی اہم عبادت ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، عزت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے؟ کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں؟ وہ سمجھتے ہیں صرف جمعے کی نماز فرض ہے خالی، حالانکہ جیسے جمعے کی نماز فرض ہے ویسے ہی 5 نمازیں بھی فرض ہے۔ صرف جمعے کی نماز پڑھنے آئے اور باقی نمازوں کو بھول گئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نفس پرستی۔ فرض تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے فرض نمازیں، فجر کی نماز بھی فرض ہے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ آپ ان نمازوں کو نہیں پڑھ لیں اور جمعہ کو پڑھ لیں، جمعہ بھی یقیناً فرض ہے، اس کے مزید فضائل ہیں، لیکن یہ تو صرف اپنی خواہشات پر چلنا ہوا نا۔ ہم ہفتے میں 1 نماز پڑھ لیں گے، ہمارا دل 1 نماز پڑھنے کو چاہتا ہے، باقی ہم پورے ہفتے کی چھٹی۔ خواہش پرستی کا نام تو دینداری نہیں ہے، یہ خواہش پرستانہ زندگی ایک ایمان والے سے مطلوب نہیں ہے دنیا میں۔ ایمان والوں کی شان کیا ہونی چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اللہ کے احکام کے سامنے جھکو، سجدے کرو، نمازیں پڑھو، وافعلوا الخیر، اور عام خیر خیرات کرو دنیا میں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو اللہ کے لیے، کسی کی غیبت نہ کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو، معاشرت میں دین کا پہلو ہونا چاہیے، آپس میں طرز زندگی کیسا ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ وافعلوا الخیر، یہ بالکل عام لفظ ہے، ہر بھلائی کو شامل ہے۔ آگے فرمایا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہ سب کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم کامیاب ان لوگوں کو کہتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں اور ہماری نگاہ میں کامیاب سکسیسفل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس خوب پیسہ ہو، جن کے پاس خوب شہرت ہو، جن کے پاس خوب عزت ہو۔
قرآن کریم میں کامیابی کو جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت زیادہ شہرت ہو، بہت اس کے پاس خدم حشم لاؤ لشکر یہ سب ہوں۔ قرآن کریم نے تو دو جملے بنایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار جہنم سے بچا لیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا، یہ ہے کامیابی۔ فقد فاز فوزا، بڑی کامیابی حاصل کر لی اس نے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی کامیابی کا معیار ہے۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب مال و دولت آ جائے، کسی کے پاس آ جائے اللہ سب کو دے، بہت اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن مصیبت اس وقت ہے کہ جب سب کچھ مطمع نظر ہمارا وہی ہو جائے۔ ایسے شخص کے لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ دینار درہم، اس وقت دینار درہم چلتے تھے، آج کل روپے پیسے۔ سونے اور چاندی کا بندہ، یعنی ہر وقت بندگی اللہ کی کرنی چاہیے، لیکن جو ہے نا ہر وقت پورے 24 گھنٹے اس کو سونے کی اور چاندی کی اور پیسے کی فکر ہے۔ سو رہا ہے تب بھی وہی ذہن میں ہے، جاگ رہا ہے تب بھی وہی ذہن میں ہے، صبح کو اٹھا تب بھی ہر وقت وہی ذہنوں میں دماغ میں بسا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پیسہ کمانے کی فکر حلال اور حرام میں امتیاز کے بغیر مسلط ہے۔ اسی حدیث میں تعیس عبد القطیفہ تعیس عبد الخمیسہ، کپڑوں کے بندے۔ کپڑوں کا مطلب بعض لوگ رہتا ہے نا کپڑے ایسے ہونے چاہیے، یعنی ان کی زندگی کا زیادہ بڑا حصہ کپڑوں ہی میں گزر جاتا ہے۔ شاندار کپڑے ہونے چاہیے، فلاں برانڈ ہونی چاہیے، فلاں ایسا ہونے چاہیے، یوں کر کے میچنگ ہونی چاہیے کپڑوں کے اندر۔ اب جو ہے نا ایسے کپڑے پہننے، صبح کو والے پہننے، شام کو والے پہننے۔ کپڑے اچھے پہن سکتے ہیں، منع نہیں ہے شریعت کی طرف سے، لیکن اتنا اس کپڑوں کے اندر پھنس جانا، اتنا اپنی ضروریات میں پھنس جانا کہ شرائع سے، احکامات سے غافل ہو جائے، یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے ایسا شخص ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تعیسہ۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ جو زندگی کے وسائل ہیں ان کو وسائل ہی سمجھیں، ان کو مقاصد نہ بنائیں۔ میں نے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی عرض کیا، مقصد میں اور منزل میں فرق کرنا چاہیے، ذرائع میں اور مقاصد میں فرق کریں۔ ہمیں دنیا میں صرف اتنے چھوٹے سے مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ کوئی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بس، جیسے کہ حدیث پاک میں نے ابھی پڑھی ہے، ہر وقت یہی فکر۔ کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس کو صبح کو اٹھتے کے ساتھ ہی اس کی فکر، رات کو سو رہا ہے تو سونے کے بعد بھی خواب بھی اسی کے دیکھ رہا ہے گاڑی کے، کہ اب یہ والی گاڑی تو اب جو ہے نا اس کے بعد میں والی گاڑی لینی ہے۔ کسی کو موبائل کی فکر ہے تو یہ والا نہیں تو یہ والا اب ذرا دوسرا والا لانچ ہونے والا ہے تو اس کو لینا ہے، اب یہ خراب ہو گیا، اس کی ایکسپائر ہو گیا۔ یہ سب ہمارا نوجوان جو ہماری نسل ہے ان کو یہی ہے، ان کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں آتا کہ اللہ نے ہمیں اپنی توفیق سے اسلام جیسی دولت دی ہے، مسلمان بنا